ڈاکٹر صاحب آج میں جب سے آیا ہوں ہم اپنے موضوع پر بات کرنے کے علاوہ کوئی ذاتی باتیں میں کرنے لگ گیا، مگر اصل میں جو آیا ہوں نا وہ ایک پرابلم میں آیا۔ اچھا، وہ کیا ہو گیا امام دین؟ وہ یہ ہوا ہے کہ ایک گاؤں کا لڑکا ہے، اس کا پیٹ پھول گیا ہے اور اچھا اس کو الٹیاں بھی آ رہی ہیں اور بے شمار آ رہی ہیں، اور ایک آدھی الٹی میں تو اس کو خون بھی آیا ہے۔ اس کو کیا بیماری ہوئی ہے؟ پیٹ پھول گیا ہے اور خون کی الٹی آئی ہے۔ ہاں جی، اتنا پیٹ پھول گیا ہے، وہ اس کو دیکھو نا غور سے تو لگتا ہے جیسے مٹی کھانے والا بچہ ہے۔ امام دین، اس کو آپ نظر انداز مت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پیٹ کا پھولنا نا، اب اس عمر کے اندر یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا وہ دل کی وجہ سے ہے ہاں جی، یا اس کا جگر کس طرح کام کرتا ہے، کہیں جگر سکڑ تو نہیں گیا اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جگر سکڑ جائے تو تب بھی پیٹ پھول سکتا ہے، خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جو ہمیں معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹائٹس سی یا بی، ایک وائرس ہوتا ہے اور وہ جگر کی سوزش کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہیپیٹائٹس یہ سی ہے یا بی ہے، جی، تو یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ اے سے لے کے تو زیڈ تک ہوتا ہے؟ نہیں امام دین، یہ جو سائنس ترقی کرتی ہے نا، جی جی، تو پھر ہمارے پاس آلات بھی آ جاتے ہیں، اچھا تشخیصی طریقے بھی آ جاتے ہیں، تو اچھا، ان سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس کتنی قسموں کا ہے۔ جو ابھی تک معلوم ہوا ہے نا، جی جی، وہ اے، بی، سی، ڈی، ای۔ اچھا یہ ای تک ہے، تو اس میں سے سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک کون سا؟ امام دین، یہ وائرسز خطرناک نہیں ہوتے، اچھا یہ خطرناک اس وقت ہوتے ہیں اگر ہم ان کا علاج نہ کریں، تب یہ خطرناک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، لیکن اگر ہم علاج کرتے ہیں ہیپاٹائٹس بی کا، ہیپاٹائٹس سی کا، تو پھر امکان ختم ہو جاتا ہے پیچیدگیوں کا، بلکہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کو کیور بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جڑ سے نکالا جا سکتا ہے، اچھا وہ ہمیشہ کے لیے پھر نہیں ہمیشہ ہوگا؟ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے کے ساتھ انجیکشن لگوائے جائیں، گولیاں کھائی جائیں، لیکن شرط وہی ہے کہ وقت پر آئیں اور وقت پر تشخیص ہو اور وقت پر علاج ہو۔ امام دین، جو ہیپاٹائٹس کی علامات ہوتی ہیں نا، یہ ہر مریض کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، جی، لیکن اگر بھوک نہ لگے، ہاں جی، اگر متلی ہوتی رہے، جی اگر الٹیاں آئیں، اگر بخار کی کیفیت ہو، اگر تھکاوٹ کا احساس ہو، جی، اگر جسم میں درد ہونے لگے، جسم کے مختلف حصے سن ہونے لگے، ہاں جی، خارش ہونے لگے، ہاں جی، تو پھر ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور یہ معلوم کروانا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمیں ہیپاٹائٹس کی علامات تو نہیں ہو رہی، اچھا اچھا، کیونکہ جتنی جلدی ہم ہیپاٹائٹس کا علاج کریں گے اتنی ہی جلدی ہم اس کی پیچیدگیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اے بی سی ڈی ای یہ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، جی اس کو اردو میں جی، پیلیا بھی کہتے ہیں؟ پیلیا ہوتا ہے جس طرح اگر کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہو جائے نا، اچھا ٹھیک ہے، یرقان ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا، لیکن اردو میں یرقان ہوتا یرقان ہے، کہتے ہیں، اچھا، لیکن امام دین یرقان کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہاں جی، مثلا اگر خدا نخواستہ کسی کو اس نالی کا کینسر ہو جائے جو جگر سے چھوٹی آنت کو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی چیز پھنس جائے یا اس میں کینسر ہو جائے تو اس کو بھی یرقان ہو سکتا ہے۔ جیسے اب چھوٹے بچوں کو بھی یرقان ہو جاتا ہے، جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو خون کے خلیے ہیں وہ زیادہ ٹوٹتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یرقان ایک علامت ہے، اور جب بھی یرقان ہوگا اس کی ہمیں وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا۔ خارش کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر خارش کے ہوتا ہے، پیشاب کس رنگ کا آتا ہے اور پخانہ کس رنگ کا آتا ہے۔ پخانہ بعض اوقات سفید ہو جاتا ہے یا کلے کلر کا ہو جاتا ہے، جیسے وہ چکنی مٹی نہیں ہوتی جی جی، اس کی طرح کا ہو جاتا ہے، اور پیشاب کا رنگ گہرا زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام علامات ہوتی ہیں، لیکن جو ہیپاٹائٹس سی ہے اور ہیپاٹائٹس بی ہے ان کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں، اس لیے ڈاکٹرز کے پاس جا کے آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور جو کورس آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ نے مکمل کروانے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک،
اور اگر ہم نے ہیپاٹائٹس بی کا علاج نہ کیا صحیح طریقے سے تو کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے، جگر کے کینسر کا۔ اچھا، یہ جو آپ نے 5-6 بتائے ہیں ہیپیٹائٹس، اس میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا؟ خطرناک میں نے امام دین کہا کہ ہیپاٹائٹس بی بھی خطرناک ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی احتیاط کس طرح کرتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کی ہدایات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی خطرناک نہیں ہوتی اگر اس کا وقت پر علاج کر لیا جائے، اس کی تشخیص کر لی جائے اور دواؤں کی پابندی کی جائے، خوراک میں احتیاط کی جائے اور روزمرہ کے معمولات کو تبدیل کر لیا جائے۔ اب جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی یہ جو ہیپیٹائٹس کا مریض ہوتا ہے اس کو خارش بھی ہوتی ہے، جی ہو سکتی ہے۔ تو میرے تو سجے ہاتھ میں جب خارش ہوتی میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ میں خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے، ہاں۔ تو اللہ کی مہربانی ہوتی، پیسے آ بھی جاتے ہیں۔ اور اگر پاؤں میں خارش ہو ہاں جی، تو تو سفر پڑتا ہے۔ سفر ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ یہ کتنے متس ہیں، اچھا، مت ہے جی۔ ہے نا، کہ جو لوگوں نے ویسے ہی باتیں سوچ لی ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یوں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یہ کمتی اور بڑھتی بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی کم بھی ہوتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے؟ کیا سوال؟ میں سمجھا نہیں آپ کا۔ مثلا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے بخار ہوتا ہے نا جی بندے کو، تو وہ تیز ہو جاتا ہے، جی کم ہو جاتا ہے، جی تو اسی طرح یہ ہیپاٹائٹس میں بھی کوالٹی ہے کہ یہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے؟ ہیپاٹائٹس کی علامات ہوتی ہیں نا، جی جی تو پھر جو علامات ہوتی ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ احتیاط کرتے ہیں، اور اگر آپ دوائی کا استعمال دواؤں کرتے کی ہیں۔ پابندی کرتے ہیں۔ شاباش، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو پوچھنی چاہیے تھی امام دین مجھ سے کہ ہیپاٹائٹس پھیلتا کیسے ہے؟ جی، وہی میرا مقصد وہی تھا نا، کمتی یا بڑھتی تو پھیلے گا تو بڑھ جائے گا نا جی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی آبادی میں ہیپاٹائٹس کتنا پھیلتا ہے، اچھا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، یہی تقریباً یعنی میں سوال گڈمڈ سا کر گیا، اچھا، تو وہ اب یہ بتائیں۔ اب دیکھیں امام دین، جو ہیپاٹائٹس اے ہے نا، یہ عام طور پر پھیلتا ہے ہماری خوراک کے ذریعے، پانی کے ذریعے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر ہم آلودہ خوراک کھائیں گے، آلودہ پانی پئیں گے، ہاں جی، اگر پانی کی سپلائی جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے اگر وہ آلودہ ہو جائے ہاں، تو اس پوری آبادی کو ہیپاٹائٹس پھیل سکتا ہے۔ یعنی جو پائپ کے ذریعے سے آ رہا ہے مختلف گھروں میں وہی پائپ جا رہا ہے۔ اگر وہ پائپ ہاں جی، کسی ایسی جگہ پر کنیکٹ ہو جائے جی جی جی، جہاں پر کوئی فضلہ ہے یا ہاں کوئی جی، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، جی گندگی جی ہے، جی جی، اگر وہاں سے وہ گندگی اس پانی کے پائپ میں کسی حوالے سے مل جائے ہاں جی۔ تو پھر جو پانی ہماری آبادی کو جائے گا اس میں ہیپاٹائٹس پھیل سکتا ہے۔ اچھا جی، تو ایسے پانی کی اگر اطلاع ہو جائے یا بندے کو پتہ لگ جائے کہ جی یہ پانی میں یہ چیز آ رہی ہے، گندگی ہے یا فضلہ ہے، جی، تو پھر اس کو استعمال کرنا ہو تو وہ گرم کر کے تو پھر استعمال تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ امام دین، اگر کسی آبادی میں ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے نا، جی، یرقان کا مرض اگر پھیلے تو پھر ہمیں لازمی تفتیش کرنی ہوگی اچھا، کہ یہ وجہ کیا تھی اور اتنی آبادی کیوں متاثر ہوئی۔ ٹھیک جب ٹھیک، بھی کسی آبادی میں کوئی وبا پھیلتی ہے، چاہے وہ یرقان کی ہو یا ہیضے کی ہو یا پیچش کی ہو یا انفلوئنزا ہو، ہاں جی، کھانسی ہو یا بخار کسی آبادی کو زیادہ ہو جائے، یا کسی آبادی کے اندر اگر بچوں کی نشو و نما بہتر نہیں ہے، ہاں، بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، اچھا بچوں کی کمر جھک گئی ہے، اچھا، تو پھر یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بالکل، ہاں جی، اور اس میں سب سے بڑی وجہ پانی ہے وہاں کا۔ یہ جو پیپوں کے ذریعے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وہاں کا دودھ کیسا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں پہ سبزیاں جو اگائی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں، ہاں، وہاں پہ خوراک کیسی بچوں کو دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس آبادی کے چاروں طرف فیکٹریز تو نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فیکٹریز کا جو گندا پانی ہوتا ہے نا جی جی امام جی، دین، کیمیکل جس میں ہوتا ہے کیمیکلز یا ہوتے کوئی ہیں، ایسی چیز، تیزاب ہوتا ہے اس کے اندر، ہاں جی، وہ پینے کے پانی کے ساتھ مل سکتا ہے ہاں۔ اور اس پوری آبادی کو بیمار کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو پہلے پیپ ہوتے تھے وہ تو ہوتے تھے لوہے کے، جی، ہاں جی، اس میں تو لگ جاتا تھا زنگ۔ اب جو پیپ آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں پلاسٹک کے۔ اچھا،
کیا یہ بہتر ہیں یا وہ بہتر تھے؟ امام دین دیکھیں، ترقی جب بھی ہوتی ہے نا، جی جی یہ انحصار ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان کو اپروو کرتے ہیں، اچھا جو منظور کرتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے؟ جی تو اب جب ہم پائپ ڈلواتے ہیں، ہم لوہے کے پائپ ڈلوائیں یا ہم جو آپ بتا رہے ہیں پلاسٹک پلاسٹک کے پائپ ڈلوائیں، جی تو ان پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور وہ سورس جہاں سے پانی آتا ہے ہاں جی ہاں جی اس پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے جوائنٹ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو پانی کی جڑتا ہے۔ سورس کیا ہے، ہاں جی اس آبادی کو جو پانی آ رہا ہے وہ پانی کیسا ہے۔ اچھا اگر پانی کا ٹینک ہے، ہاں جی اس پانی کے ٹینک پر نگاہ رکھیں، اس کی صفائی کہتے ہیں کرواتے کرواتے رہنا چاہیے۔ چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تو پلاسٹک کے ٹینک رکھے ہوئے ہیں نا جی، کچھ لوگوں نے پکی ہودیاں بنائی ہوتی ہیں۔ ان پر بھی نگاہ رکھنی ہاں چاہیے۔ جی ہاں پھر کہیں چشمے سے پانی آتا ہے، اچھا کہیں لوگ جیسے سندھ کے بعض علاقے ہیں، چولستان کے بعض علاقے ہیں جہاں پہ لوگ گڑھا کھودتے ہیں اچھا اور بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ پھر استعمال کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ اور امام دین، انسانیت کی توہین نہیں ہاں جی ہاں، کہ وہیں پر جانور پانی پی رہا ہے، اور وہی انسان پہ وہیں پہ انسان پانی پی رہا ہے، ہاں جی اور ہم پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ہاں جی کہ اللہ نے ہمیں گھروں کے اندر پانی کی سہولت دی ہوئی ہے، جی اور ہم جی پانی کتنا ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہمیں پانی کے استعمال پر توجہ کرنا ہوگی امام دین، ہاں جی ہاں کہ جی پانی ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہم گاڑیوں کے دھونے پر پانی کتنا ضائع کر دیتے ہیں، ہاں جی ہم کپڑے دھونے پر، ہاں جی ہم گھروں کے صحن دھونے پر کتنا پانی ضائع کر ہاں دیتے ہیں۔ جی اس پانی کو ہم نے بچانا ہے، ہاں جی کیونکہ اگر ہم نے پانی نہ بچائے امام دین، ہاں جی تو ہماری آنے والی نسل، اگر ہمارے پانی کے ذرائع ختم ہو گئے تو وہ زندہ کیسے رہیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، اور ہمارے مسائل کتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم آج اپنے آنے والی کل کے بارے میں سوچیں۔ اور پانی کے استعمال کو سمجھ کے ساتھ استعمال کریں۔